اس پارے کے دو حصے ہیں، سورہ ہود مکمل اور سورہ یوسف کا ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ سورہ ہود۔ سورہ ہود میں 4 بنیادی موضوعات بیان ہوئے ہیں۔ پہلا موضوع قرآن کریم کی عظمت۔ قرآن ایک مضبوط، حکمت والی اور سچی کتاب ہے۔ اس میں کوئی غلطی، تضاد یا کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین کو چیلنج کر دیا کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر دکھاؤ۔ دوسرا موضوع توحید کا بیان۔ رزق دینے والا، پیدا کرنے والا اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی مخلوق اس کے اشارے سے اس کے اختیار میں شریک نہیں۔ تیسرا موضوع انبیاء کرام کے واقعات۔ سورہ ہود میں 7 نبیوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان تمام واقعات میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ جو قومیں ایمان اور نیکی پر قائم رہیں وہ کامیاب ہوئیں، اور جو نافرمان ہوئیں ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تیسرا موضوع قیامت کا تذکرہ۔ یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت کے دن انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے، بدکار لوگ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ دوسرا حصہ۔ دوسرے حصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ خصوصیت صرف اسی صورت کو حاصل ہے کہ نبی کا مکمل قصہ ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے۔ یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام غیر معمولی حسن و سیرت کے مالک تھے، اس لیے والد ان سے خاص محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ والد نے نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، مگر بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ ایک قافلہ گزرا اور وہ انہیں نکال کر مصر لے گئے اور بیچ دیا۔ عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ جوانی میں عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں آپ کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں بھی آپ نے دعوت توحید جاری رکھی۔ بادشاہ کے خواب کی درست تعبیر بتانے پر آپ کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا۔ قحط کے زمانے میں آپ کے بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ آخرکار آپ نے اپنی پہچان ظاہر کی اور پورا خاندان مصر آ کر آباد ہو گیا۔ قصہ یوسف سے ملنے والے اہم سبق۔ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ حسد بہت خطرناک بیماری ہے۔ پاک دامنی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ انسان کو ہر آزمائش سے کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں صبر، ایمان اور اخلاص کی زندگی عطا فرما اور ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھ۔ آمین۔ نہ صرف کرنا تلاوت روز و شب، ترجمہ تفسیر بھی پڑھنا ہے اب۔